الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ تعالی اسواقها او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ایک بات ذہن میں ہم میں سے ہر ایک شخص رکھے، نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نسبت کسی چیز کے ساتھ آپ کی نسبت ہو جائے، وہ چیز آپ کو بھی بڑی اہم ہوتی ہے، اور جس سے نسبت ہوئی ہے بعض دفعہ اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی نسبت کسی کے ساتھ، یعنی کسی ایسی چیز کے ساتھ یا ایسے شخص کے ساتھ ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، عام الفاظ میں غلط قسم کی صحبت ہے، غلط قسم کا آدمی ہے، تو پھر آپ کی عزت آپ کی ذات پر بھی اس کا فرق پڑے گا، بہت زیادہ پڑتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، اگر یعنی علاقے کے ڈی سی یا اے سی کے ساتھ یا کمشنر کے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو وہ کہے گا میری نسبت بڑی اونچی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے علاقے کی باتیں ہیں۔ خاندان کے اعتبار سے دیکھ لیں، میری نسبت بڑے اونچے خاندان کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ جس کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، اور اتنی بات تو طے ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہو وہ چیز سب سے بلند ہوگی، اس سے آگے بلندی نہیں ہے۔ انہی میں سے میں مثال دیتا ہوں، اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ نسبت کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اونٹنی تھی، معجزے کے تحت آئی، اور ظاہر ہے معجزے کو کبھی آپ عقل پہ نہیں تول سکتے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ بھئی عام لوگ اس کے کرنے سے عاجز آ جائیں، تو آپ عقل کے ترازو پہ نہیں تول سکتے یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جو ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ممکن کر دیتے ہیں، یہ ہے معجزہ۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، کام اللہ ہی کرتے ہیں، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر کافی سارے آپ کو پتہ ہے معجزات ہیں۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہاتھ یا جو ذات استعمال ہوئی وہ نبی کی ہوتی۔ یہ تو نبی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، جو ایک عجیب سانچے میں ڈھالا ہوا تھا، عجیب لوگ تھے وہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، مشہور ہے نا، بارہا سنا ہے آپ نے، دریا کو خط لکھ رہے ہیں
کہا گیا جی دریائے نیل سوکھ جاتا ہے تو پھر اس میں ہم ایک جوان لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کے اس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، دریا چلنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تو یہ نہیں کروں گا۔ لے گئے اپنے ساتھ، خط لکھا، اے دریائے نیل سن، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہہ، نہیں تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جن کو کہا نا، جس ساتھی کو، جس خادم کو کہ جاؤ یہ خط ڈال کے آؤ، وہ فرماتے ہیں کہ جب جیسے ہی میں نے خط ڈالا، میرے لیے وہاں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، ایک دم سے لہریں آئیں پانی کی۔ یہ ان کا صحابہ کا تو یہ کرامت ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ ہے، پہاڑ پھٹا، اونٹنی باہر آئی، اس نے بچہ جنا۔ میں نسبت سمجھا رہا ہوں، اللہ نے وعدہ کیا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ کیوں؟ اب یہاں علماء نے بڑی زبردست، کیونکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی تھی؟ براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ۔ یہ اللہ کے ہاں نسبت کی قدر ہے کہ اس کی نسبت میرے ساتھ ہے، میں اسے دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے کہاں لے کے جاؤں گا؟ جنت۔ یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے، ایسے ہی جیسے اللہ نے مختلف چیزوں کو ساتھ اپنی نسبت کو جوڑا ہے، کلام اللہ، کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر ہے جو جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، یا جو اللہ کے کلام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہر وقت اللہ کا کلام میں پڑھتا رہوں، تلاوت کرتا رہوں، سیکھتا رہوں، سکھاتا رہوں، تو اس کی نسبت بھی کس کے ساتھ جڑے گی؟ اللہ کے ساتھ۔ ایسے ہی یہ جو مساجد ہوتی ہیں نا، مسجدیں، اس کی نسبت بھی براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ معمولی جگہ نہیں ہوتی جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ساری مساجد کو جمع کر کے جتنی بھی دنیا میں مسجدیں ہیں ان کو جمع کر کے بیت اللہ میں ضم کریں گے، بیت اللہ خانہ کعبہ میں، اور پھر سب کو ملا کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بنا دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس نسبت سے لکھا علماء نے کہ مساجد یہ دنیا میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اس نسبت سے۔ تو جہاں ہم بیٹھے ہیں یا میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے، بہت اونچی نسبت ہے۔ اس کو براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ مسجد کا ایک مقام، ایک مرتبہ، اللہ کرے میرے ہم سب کے دلوں میں آ جائے، یہ ہدایت کے مرکز ہیں، یہاں سے ہی ہدایت پھیلتی ہے، پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل ذرا جاؤ نا، اللہ سے پوچھو کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ کون سی؟ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے بارہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو مسجدیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور بازار یہ اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ترین جگہ ہے۔ لیکن ایک جملہ اور ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے قرب بخشا ہے، اتنا قریب کیا ہے، اس سے پہلے اللہ نے مجھے کبھی اتنا قریب نہیں کیا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کا بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ جب مسجد کی بات بتانے کے لیے مجھے اتنا قریب کر رہے ہیں، تو جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہوگا اللہ کے وہ کتنا قریب ہوگا۔ اللہ نے مجھے صرف اتنی بات کی کہ جبرائیل سب سے زیادہ پسند مجھے کون سی جگہ ہے؟ مسجد۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص کو میں یہاں سے آواز دوں، دروازے کے پاس کھڑا ہے، یہیں سے سمجھا دوں کہ بھائی مسجد سب سے محبوب ہے، بات تو وہ بھی سمجھ جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ یا تو اس کو میں پاس بلاؤں اور پاس بلا کے یہاں اس کے کان میں کہوں کہ بھائی مسجد سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ۔ فرق ہو گیا نا؟ بات دونوں جگہوں پہ سیم تھی، لیکن قرب اتنا مل گیا کہ
حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں ظاہر ہے میرا کام ہی ہے اللہ کے پاس جانا، اللہ سے بات کرنا، اللہ کا پیغام نیچے لانا، یہ میرا کام ہے، لیکن اتنا قریب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا جتنا آج اجازت دی ہے۔ اس لیے یہ کوئی ہمارے ہاں تو چونکہ قدر ظاہر کم ہو جاتی ہے، جب چیز کا اضافہ ہو جائے تو قدر کم ہو جاتی ہے، جب نہ ہو، بہت دور ہو، کم ہو، تو پھر قدر بھی بڑھتی ہے۔ اپنے دلوں میں مساجد کی قدر پیدا کریں، جہاں سے کوئی آیا، جہاں کہیں مسجد ہے۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، مسجد تعمیر کرنے کے بہترین تعمیر کی، جو سہولیات وہ نمازیوں کو دے سکتے تھے وہ انہوں نے دیا، اور اس کے بعد باہر کھڑے ہو کے ایک دفعہ مسجد کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ تو جنہوں نے یہ واقعہ سنایا وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو لوگ اپنے لیے کوٹھی بناتے ہیں، میں نے اللہ کے لیے کوٹھی بنائی ہے۔ ہر شخص اپنے لیے کوٹھیاں، بنگلے، مکان اپنے لیے بناتا ہے، یہ میں نے اللہ کے لیے بنائی ہے، بس دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے اللہ کے سامنے کل پیش ہوں گا، اے اللہ لوگ اپنی ذات کے لیے کوٹھیاں بنگلے بناتے تھے، میں نے تیرے لیے اے اللہ ایک کوٹھی بنا کے آیا ہوں دنیا میں۔ قدر تھی، ان بہت قدر کرتے تھے مساجد کی، مسجد کی خدمت کا بڑا اہتمام کرتے تھے لوگ۔ اکابر باقاعدہ طور پہ ان کا اہتمام تھا، تہجد کے لیے جب اٹھتے تو ان کے گھر والے ان کے ساتھ آتے، ظاہر ہے باقی نمازی آ جائیں گے، تہجد کا وقت ایسا ہے آپ جا رہے ہیں تو کوئی نمازی تو ہوگا نہیں، تو ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ہم مسجد کی صفائی کریں۔ وہ باقاعدہ گھر والے آ کے صفائی کرتے تھے۔ جب ہمارے پاس پیسہ آیا نا تو پیسے نے ان چیزوں کو ایک آر کا ذریعہ بنا دیا، ہمیں آر آنے لگی۔ اس پر میں بات کروں گا، فی الحال مسجد کا میں مقام مرتبہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک بڑی زبردست حدیث ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ مسجد میں آ کر داخل ہوا اور بیٹھ گیا چپ کر کے، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے تلاوت کی، نہ وہ ذکر کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس کے بیٹھنے کے بعد حدیث میں آتا ہے جتنی دیر تک وہ سانس لے رہا ہے، ہر سانس کے عوض اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ سانس تو اس نے لینا ہی ہے نا، اب کس کے لیے لے رہے ہیں ہم سانس؟ اپنی ضرورت کے لیے، لیکن میں نسبت سمجھا رہا ہوں، یہ میرے گھر میں بیٹھا ہے، میرے گھر کی اتنی اونچی نسبت ہے کہ میرے گھر میں بیٹھ کے یہ سانس جو لے رہا ہے مجھے اس کا سانس لینا بھی پسند ہے۔ معمولی جگہ نہیں ہے یہ مساجد۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ زمین ایک چٹیل میدان ہے اور سورج قریب ترین سطح پہ ہے اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی جو ہے نا لنٹر نہیں، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک سایہ کل قیامت کے دن ہوگا، وہ سایہ ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اٹکنے سے کیا مراد؟ وہ دنیا کے کام دھندے چھوڑ دے؟ نہیں، وہ گیا، اس نے ملازمت کی، اس نے کاروبار کیا، اس نے جو اس کی ضروریات تھی وہ کر رہا تھا، لیکن دل اس کا کہ کب اذان ہو، کب میں مسجد میں جاؤں۔ پھر کیا فرمایا؟ جس کو تم مسجد میں کثرت سے آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ جس کو دیکھ رہے ہو کہ اس کا آنا جانا مسجد میں، اب خود اندازہ لگائیں جس کا رہنا مسجد میں ہو، جس کا سونا مسجد میں ہو، اس کا کیا ایمان کی کیفیت ہو۔ ہمارا ایماندار کیا آج کل تو میں نے کہا نا
ٹرمز بدل گئیں، بالکل اس مختلف ہو گئیں. اچھی بڑی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، 2-3 آدمی ہر وقت ساتھ موجود ہوں، بس یہ ہمارے ہاں ایک کنڈیشن بن چکی ہے. یہ قریب زمانے میں ایک بزرگ فوت ہوئے جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، وہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، صوفی سرور صاحب. اور واقعی ان کو دیکھ کے جیسے آتا ہے نا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے سمجھ لیں یہ اللہ کا ولی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں اللہ کے گھر کی بیت الخلاء کی نالی صاف کرنا نصیب ہو جائے تو برملا وہ کہتے تھے کہ پھر میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یوں سمجھے وہ اللہ نے اسے صوبے کا گورنر بنا دیا ہے. فرماتے تھے جسے مسجد کے فرش صاف کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے، وہ بالکل یہ بات ذہن میں رکھے اللہ تعالیٰ نے اسے پورے ملک کی بادشاہت دے دی ہے. اور جسے ممبر و محراب مل جائے وہ یوں سمجھ لے اللہ اسے پوری دنیا کی بادشاہت دے دی ہے. معمولی چیز ہے یہ، جسے ہم آج کل ایک آر کا ذریعہ اور ایک بالکل آخری جو ہمارا ایک جو ہم نے بنایا ہوتے ہیں درجات، ان درجات میں سب سے آخر نمبر کس کا ہے؟ مسجد کا ہے. کس کے لیے رکھا ہے؟ آؤ قسم کھاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں، 2 بندوں میں دنیاوی غلیظ ترین کسی وجہ سے لڑائی ہوئی ہوگی، آؤ مسجد میں، کبھی زندگی میں داخل نہیں ہوئے، آؤ مسجد میں جا کے قسم اٹھاتے ہیں. مسجدیں قسموں کے لیے رہ گئی. مسجدیں اس لیے رہ گئی کہ قرآن پاک کے جو اوراق جو گھر میں آپ نہیں رکھ سکتے، جاؤ مسجد میں بورا پھینکا ہو. مسجدیں اس کام کے لیے. حکم کیا ہو رہا ہے؟ جو صفائی کا اہتمام کر رہا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مسجد میں جھاڑو دیا، یہ میں کوئی مسجد کے آپ کو نہ ہی مطالبہ کروں گا نہ میرا کوئی ایسا مقصد ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل اس چیز سے بالکل عاری چل رہی ہے کہ بھئی یہ بھی ایک کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے جس کے اندر مسجد کا کوئی احترام کوئی ادب نہیں رہا. بڑوں میں نہیں ہے تو بچوں میں تو جوانوں میں بات کی چیز. میں مطالبہ نہیں کر رہا کسی سے کہ بھئی آؤ یہاں، الحمدللہ آپ کو یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہر اعتبار سے درست ملے گی، اللہ کا بڑا فضل ہے. عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں عمومی فضا یہ بن چکی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسجد میں جھاڑو دیا، جھاڑو دینے کے بعد اس نے 1 مٹھی برابر مسجد سے گند لیا اور لے کر باہر پھینک دیا، کل قیامت کے دن یہ 1 مٹھی اس کے لیے احد پہاڑ سے زیادہ وزنی شمار ہوگی. نامہ اعمال میں وزن تولا جائے گا. کرتے ہیں ہم ایسا؟ ہم نے جو ایک بندہ رکھا ہوا ہے اور ظاہر ہے ہم تو، میں نے کہا نا آر محسوس کی جاتی ہے. میں مسجد کی صفائی کروں، میں مسجد کے بیت الخلاء صاف کروں. مسجد کے نسبت کو سمجھیں، براہ راست اللہ کے ساتھ نسبت ہے. ہم کیا خدمت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بعض علاقے ایسے ہیں وسط ایشیا کے، بعض علاقے وہاں پہ لوگ دیکھیں مالی اعتبار سے تو ہر شخص کچھ نہ کچھ 1 اینٹ ڈال دی، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. لیکن وہاں باقاعدہ طور پہ جانی اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے. حضرت حافظ صاحب ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. وہ فرماتے ہیں میں ایک ملک اسی طریقے سے اس کے ایک علاقے میں تھا، میں نے دیکھا کہ قریب ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ایک شخص اپنے سر پہ مٹی بھری ہوئی، یعنی کڑائی سے بھری ہوئی مٹی کی وہ لے کے جا رہا. اور میں نے اس شخص کو دیکھا، پتہ لگ جاتا ہے وہ شخص پڑھا لکھا بھی تھا، بہترین اس کی پرسنالٹی تھی، لباس سے لگ رہا تھا کہ یہ شخص یہ کام اس کا نہیں ہے. کہنے لگے، بتانے والے نے بتایا جی کہ یہ ہمارے علاقے میں ایک قانون ہے کہ جب مسجد بنے گی
جب مسجد کی تعمیر شروع ہوگی جس محلے جس علاقے میں، تو وہاں کے علاقے کا ہر فرد، مالی تو جو کرے گا وہ کرے گا، وہ تو اللہ کی توفیق ہے، ہر فرد 3 دن تک اپنے کاروبار اپنی ملازمت سے چھٹی کر کے وہ مسجد کی خدمت کے لیے وقف کرے گا اور مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرے گا۔ اور پھر بتایا اس نے کہ یہ جو شخص جا رہا ہے یہ شخص اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہے جو اس وقت مسجد کی خدمت کر۔ وہ واقعہ اندازہ لگائیے کہ مدینہ میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، کہتا ہے امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ حضرت عمر کا دور تھا، امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے بندے تھوڑے لیٹ ہو گئے، تمہیں دیر ہو گئی، ابھی اگر آ جاتے تو دیکھتے وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ گارا لگا رہے تھے، اب چونکہ چھٹی ہو گئی ہے، کام مکمل ہو گیا، اب دیکھو کسی نہ کسی درخت کے نیچے وہ لیٹے آرام کر رہے ہوں گے۔ یہ امیر المؤمنین کا حال تھا اس وقت۔ آج ہم اپنے حالات سے ہر شخص آگاہ ہے کہ گند اٹھانا تو دور کی بات، گند پھیلاؤ جتنا ہے مسجد میں، جس حد تک ہو سکتا ہے پھیلاؤ، کیونکہ ہم نے مسجد کو وہ وقت نہیں دی، وہ اہمیت نہیں دی کہ بھئی یہ ہمارے ایمان کو بچانے والی جگہ ہیں، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت، ہماری نسلوں کا ایمان اس کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ سنانے لگا پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کے بارے میں آتا ہے یہ انتہائی خوبصورت لوگوں میں سے تھے، حضرت جریر، حضرت تمیم داری اور حضرت دحیہ کلبی۔ حضرت دحیہ کلبی وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکل جبرائیل امین، یعنی جبرائیل امین جن کی شکل میں آتے اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے۔ حضرت جریر شہزادے تھے، ان کو حضرت عمر نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے بازار یا مسجد جب آؤ گے اپنا چہرہ ڈھانک کے آؤ گے، فتنے کا اندیشہ، عورتیں تمہیں دیکھتی ہیں جب تم نکلتے ہو باہر۔ کتنے خوبصورت۔ اور تیسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ظاہر ہے شروع سے ہی ان کا ایک مزاج تھا، یہ دور رہتے تھے، مدینہ سے دور ایک علاقے میں رہتے تھے۔ ہمارا جو درس ہوتا ہے اس کے احباب جانتے ہوں گے، ایک طویل روایت ان سے مروی ہے دجال سے ملاقات کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں سویا ہوا تھا، میرے ارد گرد آس پڑوس میں میرا گھر بالکل انجان جگہ پہ، ویران جگہ پہ، تو میں سویا ہوا تھا، تو روزانہ کچھ رات میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے روزانہ کوئی ہلا رہا ہے، جگا رہا ہے۔ میں اٹھتا تو مجھے آواز آتی، تمیم ہدایت کا نور چاہتے ہو مدینے چلے جاؤ۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، روزانہ ہونے لگا۔ میں پریشان، میں نے کہا اچھا، بتا رہا ہوں مسجد کی خدمت پر اللہ تعالیٰ کیا مقام نصیب فرماتے ہیں، یہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کہتے میں اٹھا اور میں نے 2-4 جو دوست تھے ان سے بات کی، انہوں نے کہا یار واقعی مدینہ میں ظاہر ہے فضا بنی ہوئی ہے، نبی تشریف لائے ہیں، تو تم جاؤ، یہ جو تمہیں آواز دی جا رہی ہے جن تمہیں جگا رہا ہے، جاؤ۔ کہتے میں نے نیت کر لی اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب دل میں ایمان آ چکا تھا، اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ اب انہوں نے کہا یار چلو نبی سے ملنے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ یہ بھی ہوتا تھا کسی زمانے میں کہ بھئی کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ اب تو اس نیت سے یا تو دیں گے کہ اس سے کچھ ملے گا تو ہم دیں گے، نہیں ملے گا تو ہمارا کیا جاتا ہے، محبت نہیں ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے سوچا یار کیا لے کے جاؤں، تو میرے علاقے میں قندیلیں بڑی مزے کی تھیں، جو دیے جلائے جاتے تھے بڑے زبردست بنتے تھے۔ میں نے کہا 3-4 یہ لے جاتا ہوں، اور بڑے میں نے سنبھال کے رکھے کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ سفر لمبا تھا، سفر طے کیا، مغرب کے قریب میں پہنچا، مجھے بتایا گیا یہ مسجد نبوی ہے اور یہاں اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ میں کہا بہت اچھے۔ ایک دن مغرب ظاہر ہے پڑھی تو میں نے دیکھا مسجد میں بالکل اندھیرا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا کون ہے کون نہیں ہے۔ تو مجھے پھر بڑی دقت ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ پھر میں اب اگلے دن مغرب کا انتظار کر رہا تھا، میں پھر اس دوران نہیں، اگلے دن مغرب کا انتظار کیا۔ تو مغرب سے پہلے میں نے جتنی
جو دیے لائے تھے نا قندیلیں، وہ مسجد کے کونوں میں جلا کے روشن کر دی، مسجد روشن ہو گئی۔ اتنے میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تشریف لائے، اور ادھر ادھر دیکھا مسجد روشن ہے۔ کہا بھائی یہ کس نے کی ہے؟ کہتے میں تھوڑا سہم بھی گیا، ڈر گیا، اجازت کے بغیر کی ہے تو اس لیے تھوڑا سا سہم گیا۔ بہرحال ڈرتے ڈرتے میں نے عرض کیا کہ جی حضرت میں خادم آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تمیم داری میرا نام ہے، اور مجھ سے یہ ہوا ہے، میں نے یہ مسجد روشن کی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش جیسے تو نے اللہ کے گھر کو یا میری مسجد کو روشن کیا ہے، میری اگر بیٹی ہوتی تو میں اسے تجھے دے کر تیرا گھر روشن کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو، بات تو یہ تو نام اپنے بچوں کے خدارہ نام کم سے کم درست رکھا کرو، ٹی وی ڈراموں اور فلموں سے متاثر ہو کر ہم نام رکھتے ہیں، لوگ جانتے ہی نہیں تمیم داری کون تھے۔ اچھا اسی مجمع میں صحابہ بھی عجیب سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ کہا بولو۔ کہا اللہ کے رسول چونکہ آپ کی بیٹی تو اب موجود نہیں ہے، ظاہر علی کے نکاح میں 2 کا انتقال ہو چلا ہے، چوتھی بھی نکاح میں، تو اللہ کے رسول اگر اجازت دیجئے، چونکہ آپ نے فرما دیا ہے اس شخص کو جو نسبت حاصل ہو گئی ہے مسجد کی خدمت کی وجہ سے، تو میں اپنی بیٹی اس کو دینا چاہتا ہوں۔ مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل دے دو۔ ہو گیا نکاح۔ اب اور بہت مالدار صحابی تھے وہ، جن کے ساتھ ہوا نا تو بڑا انہوں نے آؤ بھگت، اور ظاہر ہے جس کو نبی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی دیتا تو صحابی خوش ہو گئے کہ چلو میری بیٹی اس گھر میں جائے گی، تو جو کچھ ہو سکا، بڑا ریل پیل، بڑا مال و دولت، ان کو ایک سوٹ دیا بڑا مہنگا، اور وہ جس دن وہ پہنا نا اس کے بعد وہ رمضان پہنتے تھے اور پھر سنبھال لیتے تھے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آخری، یہ تو یہاں تک ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو رمضان میں جب تمیم داری اپنا وہ لباس پہنے مجھے بتانا۔ صحابہ پریشان، کیوں امیر المؤمنین آپ کو وہ پسند ہے تو ہم دلوا دیتے ہیں آپ کو۔ کہا نہیں اللہ کے بندو، میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، جس دن تمیم داری اپنا وہ لباس پہنتا ہے وہ رات شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ بلوایا گیا، پوچھا گیا تمیم آیا یہی معاملہ ہے؟ تم جس دن نیا لباس پہنتے ہو، جو اپنا شادی کا لباس پہنتے ہو، شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت تمیم داری کے الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی خدمت کی وجہ سے میرے اندر ایک اضافی قوت دی ہے، وہ پہلے نہیں تھی اب ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے سونگنے کی قوت شامہ ایسی دی ہے، میں فرشتوں کی خوشبو سونگ لیتا ہوں، اور جس دن جبرائیل آتے ہیں شب قدر میں ان کی خوشبو سونگ لیتا ہوں کہ یہ جبرائیل امین آئے، اس دن میں لباس پہنتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جس علاقے میں جہاں کہیں آپ ہیں، اپنا تعلق خدارہ مسجد کے ساتھ جوڑیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا مسجد میں کریں، اپنا دل مسجد کے ساتھ اٹکا لیں، لگا لیں اپنا دل، اللہ آپ کی نسلوں کو نوازیں گے انشاءاللہ۔ مسجد کی خدمت میں آر کبھی محسوس نہ کریں، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ بدترین لوگ، حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، بدترین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر، مسلم شریف کی روایت ہے، بدترین عمل مجھ پر پیش کیا گیا کہ میری امت میں سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں گند دیکھ کر اسے نہ اٹھانا، یہ میری امت پر پیش کیا گیا، یہ سب سے بدترین عمل ہے، مسجد کو گندا کرنا۔ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی نسبت جڑی ہوئی ہے براہ راست۔ اس لیے پھر سے آخر میں عرض کر دوں کہ جہاں کہیں آپ ہیں، جس علاقے میں ہیں، جو یہاں کے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، صفائی کا اہتمام کر سکتے ہیں، بیت الخلاء کی، میں نے کہا ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کام ہے ہمارا کہ ہم اپنا، یہ اللہ کی کوٹھی ہے جسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ اس نسبت پر جو عطا فرمائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اپنا اعزاز سمجھ کر جہاں کہیں آپ ہوں، جہاں موقع ملے، ضروری سفر پہ گئے کہیں لکھا تھوڑا بہت صفائی کر لی،
آپ اس کا جو تصوف کے حضرات ہیں نا، شیوخ حضرات، وہ فرماتے ہیں جو مسجد میں جھاڑو دے رہا ہوتا ہے وہ یوں سمجھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، دل پہ وہ جھاڑو دے رہا ہے، گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، معمولی نسبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کی نسبت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ ہے جی صبح کی نماز کے بعد سونا، ویسے تو چونکہ منع کیا گیا ہے حدیث میں اس اعتبار سے کہ بھئی یہ وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے، نہیں سونا چاہیے، لیکن آپ سفر سے آئے ہیں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، بہت ہوتا ہے نا ایسے، اور پھر آپ نے اٹھ کے دوبارہ جانا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جان کو اپنی ایسے اس میں نہ ڈالیں۔ تو اگر کوئی سو رہا ہے تو کوئی نہیں، لیکن اب بہتر میں نے بتا دیا کہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو وہ ترتیب بہت زیادہ خراب ہو گئی، ملازمت میں بھی، دکانداری میں بھی، اور پلازوں میں بھی دیکھا کہ 12 بجے 1 بجے۔ آپ دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے تھے، منڈی، یہ جو منڈی ہوتی ہے سبزی منڈی، ان کے لوگوں کو دیکھیں بڑی برکت والی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ نے مال پیسے کی بھی کمی نہیں رکھی ہوتی۔ کیوں؟ وجہ تلاش کریں۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ لوگ نماز کے بعد فوراً شروع ہو جاتے ہیں، باقی فراڈ چکر 2 نمبریاں یہ اس کو چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن دیکھیں وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے اور صحیح کیش کرتے ہیں، وہ 10-11 بجے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دن بھر وہ جنازہ بھی کوئی نہیں چھوڑتے، نماز بھی کوئی نہیں چھوڑتے، دیگر اپنے کاموں میں آپ پوچھیں ان سے، وہ دن میں اتنے کام کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، ایک کام کی وجہ سے۔ یہ برکت ہے، اس لیے اس برکت کو آدمی سمیٹنے کی کوشش کرے۔ وقت پورا ہو گیا۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا بھائی عورتوں کے جو بال فروخت ہے بالکل ناجائز حرام کام ہے، یہ عورت کے جو بال وغیرہ انسانی جسم کے اعضاء کو فروخت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ ڈونیشن بھی نہیں کر سکتے سوائے 2 چیزوں کے، ایک خون کا عطیہ کر سکتے ہیں، بیچنا پھر بھی نہیں، عطیہ اور چیز ہے، یہ جو خریدو گے یہ اور چیز ہے۔ آپ مجبور ہو گئے، آپ کو کوئی دے نہیں رہا تو پھر تو ظاہر مجبوری ہے خریدنے میں، لیکن اصلاً مسلمان انسان اپنے اعضاء بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، کان ڈونیٹ کر دیے، دل ڈونیٹ کر دیا، گردے ڈونیٹ کر دیے، یہ اللہ کی امانت ہے، بارہا عرض کیا اس پہ، یہ حرکتیں نہیں کی جائیں گی۔ جنت کے حوالے سے جی جنت کی جو کتنی بڑی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کیا حساب کتاب ہوگا، اس کا ایک بڑا زبردست جواب ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے ہمیں ان کی بڑی فکر ہے، بڑے پریشان ہیں ہم، یہ کیسے ہوگا، اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہم سب اس سے بے پرواہ ہیں۔ ایک ہی اس کا آسان سا بتاتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ دیں گے انشاءاللہ، وہ آخرت کا ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، دیکھو حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سب سے آخر میں جس شخص کو اللہ جہنم میں سے نکالیں گے اور اس کے بعد جنت جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد نہ جنت سے کوئی نکلے گا نہ جہنم سے کوئی نکلے گا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اس کو۔ اور پھر طویل روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہ وہ روایت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑیں نظر آنے لگی، اتنا ہنسے آپ۔ وہ تو روایت ایسی ہے، لیکن بہرحال اخیر میں جو ہے نا، وہ شخص جب جہنم سے جنت کو دیکھے گا، یہ اللہ اس کو دکھائیں گے، کیسے؟ یہ اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کو دکھائیں گے، وہ دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اوپر ہوائی منظر جو ہوتا ہے، اس سے ایسے لگتا ہے ابٹباد میں شاید 1 انچ بھی جگہ فارغ نہیں ہے، سب بھر چکی ہے، تو وہ جنت کو دور سے دیکھے گا، اسے ایسے لگے گا کہ جنت میں ایک پتا رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، ایسے لگے گا۔ تو بہرحال وہ طویل روایت ہے، اللہ تعالیٰ اسے داخل کرنے کا جب فیصلہ فرمائیں گے کہ بھئی جانا چاہتے، وہ کہے گا اللہ جگہ ہی نہیں ہے، کدھر جاؤں گا میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو ظاہر ہے یہ میرا کام، جو میرا کام ہے وہ مجھ تک چھوڑو، جو تمہارا ہے تم وہ کرو۔ تو پھر اللہ اس کے لیے فیصلہ فرمائیں گے جاؤ زمین و آسمان میں جتنا خلا ہے اتنی صرف تمہیں جنت دوں گا، اس دنیا میں جنت میں زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے یہ کس کی ہے؟ یہ تمہاری ہے۔ اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جتنا آپ کو سپیس جو نظر آ رہا ہے جو کچھ ہے، اس کا بڑا ایک زبردست اور بھی جواب ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔